والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور دوسروں کے نکاح میں موجود وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، یہ حرام ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے جو تمہاری باندیاں ہوں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ احکام اللہ نے تم پر لکھ دیے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، مذکورہ تفصیلات میں جتنی عورتوں کا تذکرہ آیا ہے ان سب کے علاوہ سبھی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، اس طور پر کہ تم انہیں طلب کرو اپنے مال کے ذریعے سے، شادی کرتے ہوئے، نکاح کرتے ہوئے، غیر مصافحین، نہ کہ محض شہوت رانی کرتے ہوئے، بدکاری زناکاری کرتے ہوئے۔ فمستمتعتم به منہن، سو ان عورتوں میں سے جن سے بھی تم فائدہ اٹھاؤ، فآتوہن اجورہن فریضہ، انہیں ان کا مہر دے دو۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اس مہر کی کمی یا بیشی کرنے کے سلسلے میں جس پر تم راضی ہو جاؤ پہلی بار متعین کرنے کے بعد، بلا شبہ اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اس آیت کی تفصیل کل آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ جو بھی عورت کسی کے نکاح میں ہو اس کے لیے کسی دوسرے کے ساتھ طلاق سے پہلے نکاح کرنا جائز نہیں، عدت سے پہلے جائز نہیں۔ مذکورہ تفصیلات ماں، بیٹی، بہن وغیرہ کے علاوہ ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ان کو ان کا مہر دو اور نکاح کرنا مقصود ہو، محض شہوت رانی مقصود نہ ہو۔ اور چوتھا مسئلہ اس کے اندر یہ آیا کہ پہلی بار مہر کو متعین کرنے کے بعد ازاں اگر میاں بیوی باہمی رضامندی سے مہر میں کچھ بھی کمی بیشی کر دیں تو وہ ان کے لیے جائز اور درست ہے۔ اب یہاں سے آگے آج کا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو تم میں سے طاقت نہ رکھتا ہو، طولاً طاقت، وسعت، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ نکاح کرے المحصنات المؤمنات، پاک دامن مومنہ عورتوں کے ساتھ، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو اس صورت میں وہ نکاح کریں ان باندیوں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، مومنہ ہوں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتے ہیں۔ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، تم میں سے تو بعض ہی سے ہو، تم بعض ہی کا حصہ ہو۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تم نکاح کرو تم ان باندیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم انہیں ان کا مہر دے دو معروف طریقے سے، محصنات غیر مصافحات، بشرطے کہ وہ عورتیں محصنات پاک دامن ہوں، غیر مصافحات بدکاری کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہیں چوری چھپے آشنائی کرنے والے۔ آیت کو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ آیت کے اس ابتدائی حصے میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اگر تم آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، یعنی وہ عورتیں جو کسی کی غلام نہ ہوں، ان سے نکاح کرنے کی تم طاقت نہیں رکھتے ہو، تو اس صورت میں تمہیں بدرجہ مجبوری باندی عورتوں سے، غلام عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس میں شرط لگائی گئی کہ ان کے ساتھ نکاح تب تم کر سکتے ہو جب کہ تم ان غلام عورتوں کے جو مالک ہیں ان سے اجازت لے لو۔ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اور یہ بھی کہ ایسا نہیں کہ وہ کسی کی غلام عورت ہے تو تم اس صورت کے اندر ان کا حق مہر کھا جاؤ کہ نہیں، تمہیں ان کا حق مہر بھی انہیں دینا ہوگا۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ایک اور چیز بتلائی گئی کہ وہ جو ہونی چاہیے پاک دامن ہونی چاہیے، ایسی نہیں کہ وہ ایسی عورتیں ہوں جو اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں یا اسی طریقے سے چوری چھپی خفیہ آشنائی کرنے والے۔ کچھ ساتھی پہلے بار آئے ہیں اس لیے وضاحت کر دوں کہ باندی کسے کہتے تھے۔ زمانہ گزشتہ کے اندر جب کسی غیر مسلم ملک پر حملہ ہوتا تھا یا کوئی غیر مسلم ملک مسلمان ملک پر حملہ کرتا تھا تو عموماً اس زمانے کے اندر زندہ چھوڑنے کا تصور نہیں تھا، جوانوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بچوں کو، بوڑھوں کو اور عورتوں کو گرفتار کر لیا کرتے تھے۔ اب یا تو انہیں قتل کر دینا تھا چونکہ زندہ چھوڑنے کا تصور نہیں تھا، یا پھر انہیں نوکر رکھ کر اپنے گھروں میں ان سے کام کرایا کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے اندر اگر مسلمانوں کے یہاں پھر ان کی باضابطہ تجارت بھی ہوتی تھی، ان نوکروں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، اگر وہ مرد ہوں تو انہیں شرعی اصطلاح کے اندر غلام کہتے تھے، اگر وہ عورتیں ہوں تو ان کو شرعی اصطلاح کے اندر باندی کہتے تھے۔
یہ باندیاں باضابطہ طور پر حلال بھی ہوا کرتی تھی. اگر یہ باندیاں جو لڑکیاں ہوا کرتی تھی باضابطہ ان کی تجارت بھی ہوتی تھی اور مردوں کی بھی تجارت ہوا کرتی تھی. پھر اس کے بعد یہ آقا کے لیے حلال بھی ہوا کرتی تھی اور آقا کے لیے یہ بھی درست ہوتا تھا کہ ان کا کسی اور کے ساتھ نکاح کرا دے. لیکن چونکہ غلام اور نوکرانیاں ہوا کرتی تھی ایک قسم کی، اس لیے ان کا رہن سہن تھوڑا سا ہلکا ہوا کرتا تھا آزاد عورت کے بنسبت، اور ان کا حق مہر بھی کم ہوا کرتا تھا. قرآن کریم نے اس لیے کہا من لم یستطع منکم طولا، اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں تو تب کس سے کر لو؟ باندی سے کر لو، چونکہ ان کا رہن سہن بھی آزاد عورت کے بنسبت کمتر ہوگا اور ان کا حق مہر بھی کم ہوگا. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پس جب وہ نکاح کے اندر لائی جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ کسی برائی کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر آدھی سزا ہوگی اس سزا کے بنسبت جو شادی شدہ عورتوں پر ہوتی ہے سزا میں سے، من العذاب. یہاں پر ایک اصول بتلایا گیا، پیچھے آپ نے پڑھا کہ اگر کوئی آزاد عورت بدکاری کی مرتکب ہو جائے اور وہ غیر شادی شدہ ہے، باقرہ ہے، کنواری لڑکی ہے اور زناکاری میں مبتلا ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے مارنے ہیں، اسلامی حد اور اسلامی قانون. اور اسی طریقے سے اگر وہ عورت شادی شدہ ہے تو شادی شدہ عورت کے لیے سزا یہ ہے، شادی شدہ عورت کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے. کیا کیا جائے؟ اس کو سنگسار کر دیا جائے اس کو. تو اگر وہ باندی ہے اس صورت میں شریعت کہتی ہے کہ نہ اس کو سنگسار کیا جائے، نہ ہی اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، بلکہ اس پر صرف اور صرف خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اس کے لیے نہ 100 کوڑے ہیں نہ رجم ہے. باندی کے لیے رجم کی سزا نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے صرف اور صرف آدھی ہی سزا ہوگی، یعنی 50 کوڑے، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ باندی سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے تم میں سے جسے زنا کا اندیشہ ہو. لمن خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم، اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. اچھا، باندی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک تو آقا کی ملکیت ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، آقا اگر اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ شوہر کا شمار نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ وہ آقا کا شمار کیا جاتا ہے، آقا کا غلام. چونکہ باندی کی اولاد جو ہے وہ بھی غلام ہی شمار کی جاتی ہے. تو اس شخص نے بیچارے نے نکاح کیا، نکاح کے بعد اولاد پیدا ہوئی، باپ تو کہنے کو یہی ہے لیکن بچہ غلام کہلائے گا. چونکہ ماں غلام ہے تو لہٰذا بچہ بھی غلام ہوگا، اور غلام ہونے کے بعد باضابطہ اس کی خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے. اس لیے قرآن کریم نے کہا اجازت تو دے دی ہم نے تم کو نکاح کرنے کی، لیکن اگر بچی رہو تو بہتر ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہیں اگر آزاد عورتوں سے نکاح کرو وہی تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تمہیں شدید اندیشہ ہے زنا کا تو ٹھیک ہے، پھر کر لو نکاح. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ. عنت زنا اور بدکاری. قرآن کریم میں اس صفحے میں 3 بار المحصنات کا لفظ استعمال ہوا. ایک سٹارٹنگ میں والمحصنات من النساء، شادی شدہ کے معنی میں. پھر اس کے بعد دوسری جگہ یہ استعمال ہوا ان ينكح المحصنات، آزاد عورت کے معنی میں یہیں پر. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات. پھر آخر میں اور استعمال ہوا فعليهن نصف ما على المحصنات، اور بیچ میں محصنات ایک بار اور استعمال ہوا. وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات، یہ پاک دامن کے معنی میں استعمال ہوا. تو لفظ محصنات کے 3 معنی آتے ہیں، ایک شادی شدہ ہونا، نمبر 2 پاک دامن ہونا، اور نمبر 3 ان ينكح المحصنات، آزاد ہونا. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے نکاح کے ان احکامات کو کھول کھول کر بیان کریں. ویہدیکم، اور بتلائیں تمہیں ان لوگوں کے بھی طور و طریقے الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے. ویتوب علیکم، اور اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے، تم پر متوجہ ہو. واللہ علیم حکیم، یعنی نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری عفت کا سامان پیدا کیا ہے. اگر یہ نکاح نہ ہوتا تو معاشرے کے اندر بدکاری عام ہوتی، یہ نکاح نہ ہوتا تو معاشرے کے اندر زناکاری ہوتی، خاندانی نظام نہ ہوتا، ماں بیٹے بہن بھائی کا تصور نہ ہوتا. تو تھوڑا
باندھے. خاندانی نظام نہ ہوتا, فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہوتا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نکاح کا جو سسٹم تمہارے درمیان پیدا کیا اس لیے لیبین لکم, تاکہ تمہارے سامنے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کروں اور یہ بتاؤں کہ یہ نکاح کا طریقہ صرف اسی شریعت کے اندر کوئی رائج نہیں ہوا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہر پیغمبر کے دور کے اندر یہ نکاح کا طریقہ رہا ہے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ کو قبول کریں, تم پر متوجہ ہوں, تمہیں پاک و صاف رکھیں. ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما, اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, ان تمیلوا میلا عظیما, کہ تم مکمل طور پر درست راستے سے بالکل دوری ہی ہو جاؤ. اس وقت بھی یورپ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر بہت سارے مقامات پر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور نکاح کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس انداز کے اندر, یہ جملہ کہہ کر کہ if you find milk in market then you don't need to have a cow in your house. اگر آپ کے پاس بازار کے اندر دودھ مل سکتا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے گھر میں گائے رکھنے کی. ویسے کہتے ہیں کہ اگر بازار سے تمہاری زناکاری کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو تمہیں گھر کے اندر بیوی رکھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن کیا ایسے شخص کی اولاد ہو سکتی ہے؟ کیا اس زناکاری کرنے والی عورت کی بڑھاپے کے اندر کوئی بھی دیکھ بھال کر سکتا ہے؟ سارا کا سارا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا, رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے گا, نہ ماں رہے گی نہ باپ رہے گا, نہ بھائی نہ بہن نہ بیٹا. سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی سسٹم کو انسان مطلب ہی انسیت رکھنے والا, ایک دوسرے سے ہمدردی رکھنے والا, اور یہ انسیت اور ہمدردی صرف ان رشتوں کی بنیاد پر ہے جسے اللہ نے نسبم و صہرا کے ذریعے سے 19ویں سپارے میں بیان کیا. میرا بہت بڑا انعام ہے کہ تمہارے اندر میں نے یہ نسب شروع کیے اور اسی طریقے سے یہ سسرالی رشتہ شروع کیا, اس کے ذریعے سے تمہارا یہ خاندانی سسٹم چلتا ہے. وَيَرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ, اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما, کہ تم مکمل طور پر درست راستے سے دور ہو جاؤ. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ, اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر تخفیف کرے. قانون نکاح جو ہے یہ کوئی بوجھ نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے ایک آسانی ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, نہ کھاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل نہ حق طور پر, الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, مگر یہ کہ ہو تجارت باہمی رضامندی کے ساتھ. ولا تقتلوا انفسکم, اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو, ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ نہ تم خودکشی کرو. ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ تم پر بڑے مہربان ہیں. اس قرآن کریم کی آیت نے تمام تر شریعت کے ان سوداؤں کو اور ان تمام تر بزنس کے طریقوں کو ناجائز قرار دیا جس میں ایک فریق کی رضامندی نہ ہو, خواہ وہ سود ہو, خواہ وہ جوا ہو, خواہ وہ رشوت ہو, کسی بھی قسم کے تمام تر وہ تجارتی لین دین جس میں ایک فریق راضی نہیں اور وہ مجبوراً وہ معاملہ کرنے پر تیار اور آمادہ ہو رہا ہے, تو شریعت کے اندر اس قسم کے تجارتی سودے اور لین دین درست اور جائز نہیں ہیں. اسی میں سے آپ لیجئے, ہمارے ہاں دکانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے پگڑی پر پہلے, ٹھیک ہے دیتے ہیں ہم پگڑی, لیکن کیا دل کی رضامندی سے دیتے ہیں؟ مٹھائیت وننج کوشر پر کون دیتا دل کی خوشی سے, اور مجبوراً دے رہا ہے. اصلاً شریعت کے اندر اس پر بھی عدم جواز کا فتویٰ ہے. اور اسی طریقے سے آپ باغات خریدتے ہیں, باغات کی خرید و فروخت قبل از وقت ہوتی ہے. باغ والا کہتا ہے کہ اگر آپ کو خریدنا ہے تو آپ پہلے ہی خرید لیجئے, سال سے پہلے, پھل ہو یا نہ ہو وہ آپ کی ذمہ داری, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اب ہم اس کو 10 لاکھ میں خریدتے ہیں, کیا دل کی رضامندی سے؟ الا ان تراض منکم, یہ چیز نہیں. کوئی انسان بینک سے مثال کے طور پر لون لیتا ہے اور لون لینے کے بعد 5 سال کے بعد بینک اس کو بولتا ہے کہ 1 کروڑ کا 2 کروڑ 50 لاکھ کے 1 کروڑ دے, کیا ہم رضامندی کے ساتھ اس کو دیتے ہیں؟ خوشی سے دیتے ہیں, ناجائز اور حرام ہے. اسی طریقے سے رشوت دینے والا بیچارہ رشوت دینے پہ مجبور ہوتا ہے, کیا رضامندی سے؟ اب وہ ادھر سے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ چائے, وہ چائے نہیں ہوتا, وہ اس غریب کا خون ہوتا ہے. وہ مٹھائی نہیں ہوتی ہے, اس غریب کے گوشت کے ٹکڑے اور اس کے بچوں کے لقمے ہوتے ہیں, وہ جسے وہ چھین کر ظالم افسر لیتا ہے.
الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تو سارے کے سارے وہ تجارتی لین دین حرام ہو جائیں گے جس میں فریقین کی رضامندی نہ ہو۔ اس کے لیے تجارت کے لیے شرط ہے ایجاب و قبول، یعنی دونوں بالکل خوشی سے، ادھر سے کہیں ہاں ادھر سے وہ بھی کہیں ہاں بھائی، وہ اس میں جبر و اکراہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جبر و اکراہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ اب کبھی ہم زبان سے ہاں کہہ دیتے ہیں مجبوری سے کسی سودے کے اندر، لیکن دل سے اگر نہ کہیں تو وہ حلال نہیں ہے اگر دیکھا جائے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ خودکشی نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو شخص یہ کام کرے گا عدوانا زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں اعزاز والی جگہ کے اندر داخل کریں گے۔ گناہ کبیرہ کی 4 تعریفیں کی گئی ہیں۔ ہر وہ گناہ جس پہ شریعت میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے کرنے والے پر لعنت بھیجی ہو، وہ گناہ کبیرہ شمار کیا جائے گا۔ ہر وہ گناہ جس گناہ پر جہنم کی وعید قرآن کریم نے بتلائی ہو، مثلا ابھی اوپر قتل پر اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر ہڑپ کرنے پر کیا وعید آئی ہے؟ جہنم کی وعید آئی ہے، تو لہٰذا یہ بھی کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ ہوگا۔ اور اس کے اندر چوتھی تعریف یہ کی گئی ہے، تیسری تعریف یہ کی گئی ہے، ہر وہ گناہ جس میں شریعت میں حد رکھی گئی ہو، مثلا کسی پر جھوٹی تہمت باندھنا، چوری کرنا، زنا کرنا، ان پر شریعت میں باضابطہ حدیں جاری کی گئی ہیں، اور شراب پینا، تو وہ سارے کے سارے گناہ بھی کس میں آئیں گے؟ گناہ کبیرہ میں۔ فقہ نے لکھا ہے چوتھی تعریف، ہر وہ گناہ جو اصرار کے ساتھ کیا جائے، خواہ وہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، صغیرہ گناہ بھی مسلسل اصرار کی وجہ سے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم کبائر سے بچتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے چھوٹے چھوٹے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور توبہ کی برکت سے پھر کبیرہ کو بھی معاف کر دیں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم ہوس نہ کرو، چاہت نہ کرو، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اس چیز کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ بعض عورتیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ مردوں کو میراث کے اندر بھی دوگنا حصہ، یا رسول اللہ مرد صف اولا میں بھی نماز پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد میدان جہاد کے اندر بھی جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ہمیں تو نیکیاں کمانے کا موقع نہیں ملتا، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں نے جو عمل کیے وہ ان کا حصہ ہے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں نے جو عمل کیے وہ ان کا حصہ ہے۔ لا تتمنوا، مت تم تمنا کرو، ما فضل اللہ، جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، تم یہ چاہو کہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں تو یہ نظام تخلیق اور نظام کائنات کے خلاف ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو طاقتور اور نگراں بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، عورت کو ماتحت بنایا ہے۔ قرآن کریم کی اگلی آیات کے اندر یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے مانگو تم اس کا فضل، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ پیچھے سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت آئی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے بھی ویسے حقوق متعین کیے ہیں جس طریقے سے مردوں کے حقوق متعین کیے تھے۔ کیا آیت تھی وہ؟ مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ، کہ عورتوں کے بھی اسی طریقے سے حقوق ہیں، مثلا معاشرت کے، رہن سہن کے، کھانے پینے کے، تمام تر چیزوں کے۔ وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ بچوں کی نگراں اور مربیہ اور معلمہ اور ٹیچر ہے، اس کو اندرونی ساری کی ساری ذمہ داریاں سونپی گئی ہے، اللہ نے اس کو اعزاز سے نوازا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کہے کہ مرد بادشاہ تو میں بھی بادشاہ بنوں، وہ کہے کہ مرد یہاں سے پنجاب ٹرک چلاتا ہے تو میں بھی ٹرک چلاؤں،
مرد یہاں سے سومو لے جاتا ہے جموں تو میں بھی ویسا ہی کروں، تو یہ اس کی نظام تخلیق کے خلاف ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کا وجود اتنا طاقتور نہیں بنایا کہ وہ ان چیزوں سے سہ سکے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ وَلِكُلٍّ اور ہر شخص کے ہم نے رشتہ دار بنائے ہیں، جعلنا موالیہ اس مال میں رشتہ دار اور وارث، موالیہ کا ترجمہ وارث سے کیجیے، ہم نے وارث بنائے ہیں مما ترک الوالدانی اس مال کے اندر جو والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، والذین عقدت ایمانکم اور جن لوگوں سے تمہارے عقد موالات ہوئے ہیں، فآتوہم نصیبہم تو ان کو ان کا حصہ دے دو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے نگراں ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی آیت کا تو مفہوم واضح ہے کہ جو کچھ بھی والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال کے لیے باضابطہ وارث بنائے ہیں۔ کبھی بیٹا وارث ہوتا ہے، کبھی پوتا ہوتا ہے، کبھی باپ، کبھی بھائی، کبھی چاچا، کبھی دادا، کبھی ماں، کبھی بہن، کبھی کوئی، ٹھیک، کبھی یہ سب مل کر۔ پھر اگلا جملہ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک ایگریمنٹ کرایا، اس ایگریمنٹ کا نام تھا موالات، یعنی ہر ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، اور رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ باضابطہ آپس میں ان حضرات نے آپسی زمینیں تک تقسیم کر دی، اور یہاں تک تھا باضابطہ اس عقد موالات کے اندر یہ چیزیں بھی ہوا کرتی تھیں عقد موالات کے اندر کہ اگر میں انتقال کر جاؤں تو میری وراثت آپ کو، آپ انتقال کر جائیں تو آپ کی وراثت مجھے، عقد موالات کے اندر۔ بعد میں باضابطہ شریعت کے اندر یہ ایک قاعدہ اور ایک باضابطہ ایک شق وراثت کے اندر چل پڑی، اسے بولتے ہیں عقد موالات۔ وہ کیا کہ زندگی کے اندر اگر کوئی شخص کسی ساتھی کے لیے یہ وصیت کر جائے کہ اگر میں کسی بھی قسم کی جنایت کروں، جرم کروں، تو میرے جرم کی دیت ادا کرنے میں آپ تعاون کریں گے، اور اگر آپ سے کوئی جرم سرزد ہو جائے مثلا قتل، اور قتل کی دیت یہ ہے کہ آپ کو 100 اونٹ دینے ہیں یا 10,000 درہم دینے ہیں یا 1,000 دینار دینے ہیں، تو میں آپ کی دیت کے تاوان قتل کے ادا کرنے میں مدد کروں گا۔ تو اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ مرنے کے بعد اگر آپ پہلے انتقال کر گئے تو میں آپ کا وارث، میں انتقال کر گیا تو آپ میرے وارث بنیں گے۔ لیکن جب باضابطہ طور پر آیت میراث اتری تو یہ عقد موالات ختم ہو گیا۔ اب بھی عقد موالات کو شریعت کے اندر اگر کسی نے ایسا ایگریمنٹ کیا ہے وراثت ملتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے، دور کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی شخص ایسا انتقال کر گیا، نہ اس کے بیٹے، نہ اس کے پوتے، نہ اس کے بھائی، نہ اس کے بہن، نہ اس کا باپ، نہ اس کا دادا، نہ اس کا چاچا، نہ اس کے چچا زاد بھائی، نہ اس کا ماموں، نہ اس کا خالو، نہ ذوی الارحام، نہ ذوی الفروض، اور نہ ہی عصبات، نہ ماموں نہ خالہ، کوئی بھی نہ ہو، تو تب جا کر آخر میں ایک صورت نکلتی ہے کہ ان کو وراثت مل سکتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما، لہذا اب خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آج کل کے زمانے میں کوئی اس قسم کا ایگریمنٹ کسی سے کرے اور اس کے نسبی رشتہ دار وارث موجود ہیں تو نسبی رشتہ داروں کو وراثت ملے گی، عقد موالات کو وراثت نہیں ملے گی۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد نگراں ہیں، جس جملے کا ابھی اوپر میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا عورتوں پر، بما فضل اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو فضیلت بخشی ہے، بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے کہ مرد اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات، پس نیک عورتیں وہ ہیں قانتات، جو شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ پہلی صفت عورتوں کی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے مرد کی عدم موجودگی میں اپنی عزت، آبرو، شوہر کے مال اور گھر بار کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ حافظات، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیب، مرد کی غیر موجودگی میں، بما حفظ اللہ، اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے،
واللاتی، اچھا یہ الگ مضمون یہاں سے آگے. یہاں پر قرآن کریم میں پہلی چیز بتلائی گئی کہ اگر کوئی کسی علاقے میں، کسی ملک میں، کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی کے اندر مساوات اور ایکولیٹی کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت برابر، کہہ دیجئے ٹھیک، مرد اور عورت برابر کس میں؟ شرف انسانیت کے اندر. مرد اور عورت کس کے اندر؟ عزت و احترام کے اندر. مرد اور عورت کس کے اندر؟ کھانے پینے رہنے سہنے کے اندر. لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ ایک ایسی عورت کو جسے اللہ نے پردے میں رکھ کر شہزادی اور ملکہ اور ہیرا اور قیمتی موتی بنایا، ہم اس کو نکال کر کسی کے آفس میں نوکرانی بنا دیں. کیا کوئی شخص اپنی بیٹی کے لیے اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی غیرت مند اپنی بیوی کے لیے اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے کہ وہ جا کر کسی آفس میں ہزاروں اجنبی مردوں کے سامنے جا کر ان کے ٹیبل صاف کرے، ان کے کپ اٹھائے وہاں پر، اور وہ اس کا مس یوز اور غلط استعمال کرے، 24 گھنٹے ان کی حواس کی نظروں میں رہے؟ فرماتے ہیں ایسا نہیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی. وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں مرد. تو معلوم ہوا اشارت النص سے کہ گھریلو معاشی ذمہ داری اور خرچہ چلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ بدترین ہوتا ہے وہ مرد جو اپنے شوہر کی کمائی پہ پلتا ہے، وہ بیوی کی کمائی پہ پلتا ہے. وہ غیرت مند نہیں ہے جو بیوی کی کمائی پہ پلے. مرد تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے کندھوں پر، اپنی ٹانگوں پر، اپنے بلبوتے پر کھڑے ہو کر اپنے عیال کو پالے، وہ نہیں کہ جو بیوی کے پیسوں پہ پلے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اشارت النص سے معلوم ہوا کہ گھریلو اخراجات چلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ. ایک اور جملہ، اچھی اور بہتر عورتیں کون ہوتی ہیں؟ جن کے اندر صلاح ہو. نمبر 2، جو شوہروں کی مطیع و فرما بردار. مثلا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں. اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لأمرت المرأة ان تسجد لبعلها حافظات للغیب بما حفظ اللہ. کہاں پر؟ کہاں پر؟ مرد کو عورت پر. ہاں بعضکم علی بعض، جو اللہ نے تم میں سے بعض نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، یہ مفہوم ہے اس کا. اور پیچھے بھی لفظ آیا تھا یہ کبھی بعضکم من بعض، وہاں پر کہنے کا مقصود، اور وہ شاید وضاحت کرنا میں بھول گیا، وہاں پر مفہوم یہ تھا کہ تم آزاد لوگ اور اسی طریقے سے غلام اور باندیاں ایک ہی آدم علیہ السلام کی پوچھ سے ہونا. اب اللہ نے ان کو ماتحت بنایا تو ان کو حاکم بنا دیا، تو تم ایسا بھی مت کرو کہ ان کو بالکل انسان ہی نہ سمجھو اور ان کے ساتھ نکاح کرنے سے کتراؤ. اگر تمہیں ضرورت ہے تو ان سے نکاح کر سکتے ہو، بعضکم من بعض، اس لیے کہ غلامی اور آزادی یہ اصل شرف عزت، شرف بلندی نہیں، معیار بلندی نہیں. معیار اللہ کے ہاں سر بلندی کا صرف کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہاں پر بھی بعضہم علی بعض سے مراد کیا ہے اس آیت کے اندر؟ مرد کو عورت پر. واللاتی تخافون نشوزہن، اچھا فالصالحات، نیک صالح عورتیں وہ ہیں، قانتات مطیع فرما بردار، حافظات جو حفاظت کرنے والی ہوں، للغیب مرد کی غیر موجودگی میں. کس چیز کی؟ اپنی عزت و آبرو کی، اپنی ناموس کی، اپنی طرف ہوسناک نظروں کو اٹھنے نہ دے. نمبر 1، چونکہ جس گھر کے اندر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ عورت کے غلط اور ناجائز تعلقات ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم مرد کتنا ہی بغیرت کیوں نہ ہو تب بھی وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، اور نتیجتاً روز گھر کے اندر لڑائی، روز جھگڑے، اور وہ گھر سکون کے بجائے جہنم بن جاتا ہے، جہنم کی جگہ بن جاتی ہے. نمبر 2، آپ نے آبرو کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت اور شوہر کی گھر بار کی حفاظت کرنے والی ہو. بما حفظ اللہ، اس اللہ کی دی ہوئی حفاظت کے ذریعے سے. یعنی اللہ نے عورت کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی خود ہی حفاظت کرتی ہے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع. شریعت نے ڈائریکٹ طلاق دینے کی اجازت نہیں دی، بلکہ سلسلہ وار، پہلے ایک پوائنٹ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. سب سے پہلے ان کو سمجھاؤ، نہیں مانتی ہیں تو پھر اس صورت میں ان کے بستر الگ کرو. اگر پھر بھی وہ نہیں مانتی ہیں تو پھر اس صورت میں ان کو ہلکی مار. ابن عباس نے فرمایا مسواک سے،
اتنی تمہیں اجازت ہے. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتی ہیں تو پھر تمہارے سامنے چوتھا آپشن یہ ہے کہ تم باضابطہ اپنے خاندان کے بزرگوں کو اور اس کے خاندان کے بزرگوں کو بھیجو کہ وہ اس کو سمجھائیں یا اس کو سمجھائیں اور کوئی صلح سمجھوتے کی راہ نکالیں. اگر ان سارے مراحل سے تم ناکام ہو جاتے ہو تو پھر ایک طلاق رجعی دے دو، جس میں تمہیں 3 مہینے تک باضابطہ یہ آپشن ہوگا کہ اس کو نکاح کے اندر واپس لے سکتے ہو، نئے نکاح کے بغیر. دیکھیے واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کے نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، حد سے نکل جانے کا، فعظوہن، تو تم انہیں سمجھاؤ، وہجروہن، اور ان کو الگ کر دو، فی المضاجع، خواب گاہ میں، یعنی ان کا بستر الگ کر دو. ان کے ساتھ میاں بیوی کا جو ہم بستری کا تعلق ہوتا ہے، جماع کا، صحبت کا، وہ نہ کرو، مباشرت ان سے نہ کرو. یہ مطلب نہیں کہ گھر سے مار مار کر اس کو نکال کر میکے پہنچا دو، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. وَضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو تم ہلکی مار مارو. بعض فقہاء نے کہا صرف تنبیہ کرو، بعض نے کہا ٹھیک ہے مارو لیکن کس سے؟ مسواک سے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے جسم پر ورم نہیں آنا چاہیے، جسم پر کہیں نشان نہیں آنا چاہیے. اب شریعت نے مسواک سے کہا تھا تو ہم لیں گے وہ بڑا بانس کا یہاں سے وہاں تک ڈنڈا اور اس کی کمر توڑ دیں گے. استغفر اللہ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری بات، شریف انسان کبھی عورت پر ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، سو اگر وہ تمہاری فرما برداری کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان کو تنگ کرنے کے تم بہانے نہ ڈھونڈو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اللہ کی ذات بلند و بالا، اللہ کی ذات بڑی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں ان کے درمیان پھوٹ کے، اختلاف کے، جھگڑے کے آثار نظر آئیں، تمہیں اندیشہ اور ڈر ہو، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو بھیجو تم مرد کے خاندان میں سے ایک حکم، ایک پینچ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور عورت کے خاندان میں سے ایک حکم، ایک پینچ. قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا یہاں پر حکم. حکم اسے کہتے ہیں جس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو. یہ نہ کہیں کہ ہور تو لوگ گلکاک، یور تو لوگ سلکاک، اور نیرو گسو کرو فاصلہ تم تے تجھے اور لور، ہم تے تجھے اور لور، اور سو گیس نہ سن کہیں تھے. بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ جن کے اندر دانائی اور بردباری ہو، جو ان دونوں کے درمیان جوڑ کو پیدا کر سکیں، جن کے اندر خاندانی تعصب اور جھگڑے نہ ہو. تم نے ہماری لڑکی کو ستایا، تم نے ہمارے لڑکے کی جان تنگ لائی، تو اس طریقے سے کبھی صلح سمجھوتا ہو سکتا نہیں. ماضی کے تمام تر واقعات کو دفن کر کے نئے سرے سے روشن مستقبل کو کیسے تعمیر کیا جائے، یہ فیصلہ سازی کی ان کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. قرآن نے اشارۃ النص کے ذریعے سے الفاظ بتائے، حکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا. بعض کسی جگہ فیصلہ ہوتا ہے تو وہ کہانی پچھلے سے دہراتے ہیں، تو اس سے بھی اوپر جب ایک کی بات دوسری کی بات دوسرے کی بات تین کی بات سنتے ہیں تو اس میں فیصلہ نہیں ہوتا ہے. تو اسی کو کہا نا کہ ماضی کے واقعات کو دہرا کر حاصل کچھ نہیں ہوتا، بلا کر پھر آگے چلنا، جو وہیں پہ ہو سامنے ہے آگے کا راستہ دیکھنا. جی جی. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں یعنی مرد کے خاندان کا بزرگ اور عورت کے خاندان کے بزرگ اصلاح صلح کرانا چاہیں، یوفق اللہ بینہما، اللہ میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دیں گے. یوفق اللہ، اللہ ان دونوں کے درمیان، کیا بولا میں نے؟ ہم آہنگی پیدا کر دیں گے. ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ جاننے والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں. واعبدوا اللہ، اللہ ہی کی بندگی کرو. 10 احکامات ہیں تقریباً، یہ دیکھیے صرف ایک مختصر سے جملے میں قرآن کریم کا اعجاز کیا ہے. ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر حقوق العباد کے تحت 7-8 معاملات. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وبذی القربا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. والیتاما، یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ. والجار ذی القربا، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ. والجار الجنوبی، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ. والصاحب بالجنب، اور پاس کے ساتھی کے ساتھ. وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں غلاموں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. یہاں قرآن کے اندر دیکھیے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہاں پر اس وقت میں آپ کو احادیث اور فضائل قلت وقت کی بنیاد پر نہیں سنا سکتا. قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، وہ نابالغ بچے جن کے والدین نہ ہوں، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ. والجار ذی القربا، اور قریبی پڑوسی. والجار الجنوبی، اور دور کا پڑوسی. اس کا کیا مطلب؟ فقہاء نے لکھا کہ جاری ذی القربہ، قریبی ایک شخص ایسا ہے جو آپ کا پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی، مثلا پتر،
اس کے 2 حقوق ہیں، اس کے ساتھ آپ کو بدرجہ اولا حسن سلوک کرنا ہے۔ اور جاری الجنوب سے مراد وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار تو نہیں لیکن آپ کا ہمسایہ ہے، ٹھیک۔ دوسری تعریف یہ کہ گئی کہ جاری ذی القربہ سے وہ پڑوسی مراد جس کا مکان آپ کے مکان کے ساتھ متصل ہے، اور جاری الجنوب سے مراد وہ پڑوسی جس کا مکان آپ کے مکان سے دور ہے۔ غالباً اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 40 مکان تک جتنے بھی آپ کے ارد گرد آئیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، وہ سب آپ کے پڑوسی ہیں۔ والصاحب بالجنب، اور اسی طریقے سے آپ کس کے ساتھ حسن سلوک کیجئے؟ اس ساتھی کے ساتھ جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہے۔ یہاں پر آپ بیٹھے ہیں، آپ ایک دوسرے کے لیے جاری ذیل جنب، ایسا پڑوسی جو آپ کے بالجنب، جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہے۔ آپ کے کمرے کا کوئی ساتھی ہے، آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، بس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، جو بھی شخص آپ کے آفس کا ساتھی، آپ کی کلاس کا ساتھی، سب کے سب کس کے اندر آئیں گے؟ والصاحب بالجنب کے اندر آئیں گے۔ وہ ساتھی جو آپ کے برابر میں بیٹھنے والا ہو، اس کے ساتھ بھی آپ کو حسن سلوک کرنے کی تاکید اللہ نے قرآن کریم میں کی۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، مسافر سے مراد وہ نہیں جسے ہم قرآن کریم کی یا اپنے معاشرے کی نظر سے دیکھتے ہیں، مسافر شمارن کشیر مزید مانگنا بولا ہے، قرآن اسے نہیں کہتا، مسافر اسے کہتے ہیں جو اپنے گھر بار اور اہل و عیال سے بہت دور پردیس کے اندر ہو۔ وما ملکت ایمانکم، وہ تو اس پر مسکین کے اندر اور یتامہ کے اندر آ گیا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتے ہر اترانے والے کو۔ اختیال، فخورا، فخر سے ماخوذ، اترانے والا۔ بعض لوگوں کے اندر عادت یہ ہوتی ہے، کسی کے اندر تکبر ہوتا ہے تو وہ کسی کی سلام کا جواب نہیں دیتا، سلام کرنا تو دور کی بات، سلام کا جواب نہیں دیتا، ایسے شخص کو بولتے ہیں مختال۔ اور کچھ لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ جتلاتے بھی ہیں، میں ایسا میں تیسا، جو جتلانے والا ہوتا ہے اس کو فخور بولتے ہیں، اترانے والا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ من فضل، جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا ہے۔ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ خود بھی بخل اور دوسروں کو بھی بخیل بننے کی ترغیب دیتے ہیں۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، اور وہ لوگ جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں محض دکھلاوے کے طور پر، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر۔ ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور جس کا شیطان ساتھی بن جائے نا تو کیا ہی بدترین ہے اس کا ساتھی، اللہ محفظنا منه۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ، کیا فرق پڑ جاتا، کیا نقصان ہو جاتا ان کا، لو آمنوا باللہ، اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے، آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے اس مال میں سے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں خوب جاننے والے ہیں۔ وماذا علیہم، یہاں دیکھیں اللہ کس درد کے ساتھ امت کو فرما رہے ہیں، کیا نقصان ہو جاتا، ان کی آخرت بن جاتی، دوزخ کے آگ سے بچ جاتے۔ ایک انتہائی داعیانہ ہمدردانہ طرز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیت کے اندر۔ اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے، آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور اس مال میں سے خرچ کرتے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، وکان اللہ بہم علیما، اللہ ان کو خوب جاننے والے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہو، یضاعفها، تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھاتے ہیں۔ وَيُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے دیں گے بہت بڑا اجر۔ احادیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ جب کوئی عمل اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، خواہ وہ معمولی سا کیوں نہ ہو، کل قیامت کے دن وہ اسے پہاڑ کے برابر بارگاہ خداوندی کے اندر دیکھے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا، پس کیا حال ہوگا اس وقت، اذا جئنا من كل امة بشہید، جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے ایک گواہ، وجئنا بک، اور لائیں گے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، عبداللہ مجھے اللہ کا قرآن پڑھ کے سناؤ، تو میں نے سورہ نساء کو پڑھنا شروع کیا۔ جب اس آیت پر پہنچا جس آیت پر ابھی آپ ہیں،
تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بس میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. چونکہ اس آیت کا مضمون دیکھیں، کل قیامت کے دن سارے پیغمبر بارگاہ خداوندی میں میدان حشر میں حاضر ہوں گے. پیغمبروں کی امتیں انکار کر بیٹھیں گی. جب اللہ ان سے پوچھیں گے پیغمبروں سے کیا تم نے پیغام خداوندی پہنچایا تھا، وہ کہیں گے ہاں. امتیں انکار کر بیٹھیں گی. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں سے کہیں گے کہ تمہارے پاس گواہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت محمدیہ کو بطور گواہ کے پیش کرے گا، اور پھر یہ امت محمدیہ اپنے گواہ کے طور پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ کے پیش کریں گے کہ ہاں ان پیغمبروں نے باضابطہ طور پر پیغام خداوندی ان امتوں تک پہنچایا تھا، لیکن ان کی اپنی سرکشی تھی کہ انہوں نے نہیں مانا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور لائیں گے ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر. صورتحال اتنی بھیانک ہوگی. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی، لو تسوا بہم الارض، کاش ان پر زمین کو برابر کر دیا جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، آج وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے. کیوں؟ حالانکہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ آتا ہے کہ مشرکین باضابطہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم مشرک نہ تھے. اور یہاں پر قرآن کریم کہتا ہے ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے. معلوم ہوا کہ ابتداءً باضابطہ مشرک جھوٹ بولیں گے، وہ کوشش کریں گے کہ جھوٹ بول کر اپنی جان کو کسی طریقے سے بچا لیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے اعضاء کے ذریعے سے گواہی دلا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اعضاء، ہاتھ، زبان اور پاؤں، یہ سب کے سب خود گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیے تھے. پھر یہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا پائیں گے اور خود مجبور ہو کر اقرار و اعتراف کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشہ کی حالت میں ہو، حتى تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان نہ جاؤ کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ابتدائی زمانے میں جب تک کہ شراب کی حرمت نہیں اتری تھی، ایک بار حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی دعوت کی. دعوت کرنے کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، کھانا کھایا، اور یقیناً کھانے کے اندر شراب بھی رہی ہوگی، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا گیا. انہوں نے قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی اور معنی کو ادھر کر دیا گیا اس کے اندر. چونکہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اے کافرو، آپ کہہ دیجئے اے کافرو میں نہیں عبادت کرتا ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. اب اگر یہاں سے لا کو ہٹا دیا جائے تو معنی کیا نکلے گا؟ اعبد ما، جس کی عبادت تم کرتے ہو میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں. تو شرک ہو گیا. اسی قسم کی کوئی غلطی ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس پر یہ آیت اتری کہ اے مسلمانوں جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ. شراب کی حرمت بتدریج اتری ہے. فی الحال کچھ اوقات کے لیے بند. کیا مغرب کے بعد شراب پی جا سکتی تھی؟ نہیں. ظہر کے بعد پی جا سکتی تھی؟ نہیں. عصر کے بعد پی جا سکتی تھی؟ نہیں. اب صرف عشاء کے بعد کا یا فجر کے بعد کا ایک وقت رہ گیا. صبح کوئی پیتا نہیں تھا تو گویا کہ 5 ٹائم سے ہٹا کر 1 ٹائم. پھر آہستہ آہستہ 7ویں سپارے سورہ مائدہ کے اندر حکم ہو گیا کہ تم اس سے بالکل دور ہو جاؤ. فہل انتم منتہون. اس میں ایک اور چیز آتی ہے ابھی، وہ کیا؟ فقہا نے مسئلہ مستنبط کیا کہ یہاں پر نماز پڑھنے سے روک دیا گیا کس وقت؟ جب کہ تم پر نشہ طاری ہو. فرمایا کہ اگر تم پر نیند کا ایسا غلبہ ہے کہ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، تو اس وقت تم نماز مت پڑھو. بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے جا کے آرام کرو، اور جب تم سے نیند زائل ہو جائے، اور نیند زائل ہونے کے بعد پھر تم اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہو. وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، اور نہیں تم نماز کے قریب جاؤ حالت جنابت کے اندر مگر یہ کہ تم کیا ہو؟ مسافر ہو. تو اس صورت کے اندر تم مسافر ہو. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل نہ کرو. لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ. وانتم سکارا، جب تک کہ کیا ہو؟ تم حالت نشہ میں ہو. اور تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم جنوبی ہو، جب تک کہ تم کیا نہ کر لو؟ غسل کر لو. الا عابری سبیل، مگر یہ کہ مسافر ہو. تشریح آگے آ رہی ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ،
او علی سفرین او جاء احد منکم من الغائط، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہے، او علی سفرین یا حالت سفر میں ہے، او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہے، او لامستم النساء یا تم میں سے کسی نے عورتوں کے ساتھ جماع کیا ہے، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو ایسی مٹی سے جو پاک ہو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی انسان حالت جنابت میں ہے اور اس کے پاس پانی دستیاب نہیں ہے، ٹھیک، اور اسی طریقے سے کوئی انسان بیمار ہے، اگر پانی کا استعمال کرے اور اس کے ذریعے سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہو، سفر میں ہے انسان، پانی دستیاب نہیں ہے، یا کوئی شخص پیشاب اور پاخانہ کر کے آیا اور اس کے پاس پانی دستیاب نہیں ہے، یا کسی شخص نے اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کیا، بیوی کے ساتھ، اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو فرمایا قرآن کریم نے فتیمموا، اس صورت میں کیا کرو تم؟ تیمم کرو، لیکن کم سے کم 1 میل تک اسے تلاشنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جن سے عرض ہر وہ چیز جو جلانے سے جلے نہیں، مثلا لکڑی، اس سے آپ تیمم نہیں کر سکتے، اور پگھلانے سے پگھلے نہیں، مثلا سونا، لوہا، چاندی جو پگھلانے سے پگھل جاتی ہے، فرماتے ہیں جو جلانے سے جلے نہیں، پگھلانے سے پگھلے نہیں، اس پر آپ 2 ضربیں مارو، پہلی ضرب ایسے ہاتھ جھاڑو مٹی سے جن سے عرض، پھر دوسری ضرب، اور اس طریقے سے کوہنی تک، یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ اب پوچھیے آپ۔ حضرت علی کی جو بات چل رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شروع سے ہی وہ تربیت رسول میں تھے، حضرت علی چھوٹے تھے تب سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا، وہ کیسے یہ شراب پیتے؟ اگر اس وقت آپ کو کہا جائے کہ پانی مت پیجیے، کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تک شراب کو حرام نہیں کیا تھا، شراب حلال تھی، جب حلال چیز کو پینے میں کیا اعتراض ہے؟ یہ تو آج آپ کے ذہن میں بیٹھا کہ شراب اتنی گندی چیز ہے، ابھی تو شریعت نے اس کو حرام ہی نہیں کیا تھا، جب حرام ہی نہیں کیا تھا تو اس میں حرج کیا؟ شراب بنتی کس کی؟ کسی غلاظت کی نہیں بنتی ہے، کسی پیشاب پاخانے کی نہیں بنتی ہے، انگوروں کا رس ہوتا ہے، تو کوئی بھی انسان اس کو پی سکتا تھا، لیکن لوگوں نے، اور قرآن کریم نے فرمایا بھی اس میں پیچھے کہ اس میں نفع کی بھی چیزیں ہیں اور نقصان کی بھی چیزیں ہیں، جب قرآن نے کہا کہ اب اس کو مت پیو تو تب جا کر اس کی قباحت لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کی مرضی جیسے چاہے کسی کا امتحان لے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو کیا کہا کہ تم مچھلی کا شکار مت کرو، اسی کے ذریعے سے ان کو آزمایا گیا، ہمیں شراب کے ذریعے سے آزمایا گیا، تو چونکہ شراب حلال تھی تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ کے بارے میں مثال 1 میل تک جانا ہے، ڈھونڈنا ہے پانی، جی، رات کا اندھیرا ہو یا پانی نہ ہو، مثال کوئی بھی ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، اور اس وقت تو پانی کا ہمسایس ہیکو منگت آرام سان، اس کس چھُنہٕ ییٚتہِ شہرس منٛز بِہِتھ تیمم، اس کس چھُنہٕ شہرس منٛز تیمم حلال گژھنٕچ سبیل کانٛہہ تہِ، ییٚتہِ چھِ تیٖژ ٹنکی گرن منٛز، یہ نیرنے صورت کہاں تھی۔ او لامستم النساء، لامستم النساء سے باضابطہ طور پر اصل میں کیا ہماری حیا رکاوٹ ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا ظالمانہ معاشرہ نہیں کہ اگر ہمسائے سے اخ لوٹا آپ منگو اور سودی نہ کینٛہہ تیوٗتاہ ظلم چھُنہٕ کینٛہہ، یا دکاندارس گژھو تتہِ 20 رۄپین انو آب بوتل، تتھ کیٛاہ چھُ مشکل، توے سۭتۍ کرو وضو، تیوٗتاہ چھُنہٕ کار۔ یہاں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، گاؤں میں جاتے ہیں، اوپر پہاڑوں میں جاتے ہیں، تو گاؤں پہاڑوں کے اندر تو موجود ہے، معلوم ہوگا کہ پانی ہے 1 کلومیٹر تک، پتہ ہوتا ہے انسان کو چشمہ، جیسے آپ رہتے ہیں پہاڑ پر، میں رہتا ہوں پہاڑ پر، ہمیں پتہ ہوتا ہے کتن کتن چھُ آب اسہِ، ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہے ہوتن چھُ آب، ہوتن چھُنہٕ آب کہیں تھے، ہم خود ہی جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لامستم النساء سے مراد لیا جماع، کہ جب اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرے تو، جبکہ دیگر ائمہ کے یہاں باضابطہ طور پر لمس بالنساء، عورتوں کو چھونے سے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ازواج مطہرات کا بوسہ لیا کرتے تھے اور پھر اسی طریقے سے جا کر مسجد کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ احناف نے استدلال کیا کہ یہاں پر لمس سے کیا مراد ہے؟ جمع مراد ہے، اس سے باضابطہ طور پر اس کے لیے تیمم جائز ہو جائے گا اور لمس بالنساء سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو اختیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں یہ کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ، ان تضلوا السبیل، اہل کتاب کا
یہود کا تذکرہ 1-2 صفحات تک. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وکفی باللہ ولیہ، اللہ کافی ہے نگراں ہونے کے لحاظ سے، اللہ کافی ہے مددگار ہونے کے لحاظ سے. من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ، ایک اہم آیت اور اس کا شان نزول. من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، جو الفاظ کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں. ویقولون، اور کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، سمعنا، ہم نے سنا، سمعنا اور عصینا. واسمع غیر مسمع، سمعنا ہم نے سنا اور نہیں مانا. واسمع سن، غیر مسمعین آپ نہ سنے جائیں. ورائنا کہتے ہیں زبانوں سے یہ جملہ، آپ ہماری رعایت رکھیے. لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑ کر. وطعنا فی الدین، اور دین میں تانا لگانے کی غرض سے. ولو انہم قالوا سمعنا، اگر وہ یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. واطعنا، واسمع آپ سن لیجئے. وانظرنا، اور آپ ہماری رعایت کیجئے. لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، واقوم، اور زیادہ درست. ولکن لعنہم اللہ، لیکن اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں وہ ایمان لائیں گے الا قلیلا، مگر تھوڑے سے لوگ. یہودی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کبھی کبھی ایسے الفاظ کہا کرتے تھے جو ذو معنی، ڈبل معنی کے ہوا کرتے تھے. زبان سے کہا کچھ، مطلب کچھ الگ لیا. مثلا ایک جملہ وہ استعمال کہا کرتے تھے جب آپ کوئی بات، یہودی بشکل منافقین، منافقین جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اندر سے یہودی ہوتے تھے اور ظاہراً وہ منافق ہوا کرتے تھے، تو کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے، ظاہری لفظ مفہوم اس کا یہ نکلتا تھا، سمعنا ہم نے آپ کی بات سن لی، وعصینا اور آپ کے دشمنوں کی نافرمانی کی. یہ اس کا ظاہری مفہوم ہے، ہم نے آپ کی بات سنی اور آپ کے مخالفین کی نافرمانی کی. لیکن وہ اندر سے مطلب کیا لیتے تھے؟ ہم نے آپ کی بات سنی اور آپ ہی کی نافرمانی کی. سمعنا وعصینا، زبان سے کہا کچھ اور اندر سے مطلب کچھ لیا. ایسے ایک جملہ دوسرا استعمال ہوتا تھا، اسمع غیر مسمع، آپ ہماری بات سنیں، آپ کے کانوں میں کوئی بری بات نہ پڑے. اسمع غیر مسمع، آپ ہماری بات سنیں، غیر مسمعین، آپ کوئی بری بات نہ سنیں. اسمع غیر مسمعین، یہ ظاہری مفہوم ہے. لیکن وہ اس کا مطلب کیا لیتے تھے؟ اسمع آپ بات سنیں، غیر مسمعین آپ کو کبھی کوئی خوشی کی خبر نہ ملے. اسمع غیر مسمع آپ کو کبھی کوئی خوشی کی خبر نہ ملے. تیسرا جملہ وہ استعمال کرتے تھے، راعینا، ہماری رعایت کیجئے. ظاہری اس کے معنی تھے، لیکن وہ اس کا مطلب کیا لیتے تھے؟ راعینا، اس کے معنی چرواہے کیا آتے ہیں. اور یا عبرانی زبان کے اندر باضابطہ گالی ہے. قرآن کریم نے کہا اچھو امکتا منافق چھو ونن چھ زیو کہتے ہیں اور مراد چھ ہون کہتے ہیں. اگر یہ اس کے بجائے یہ الفاظ استعمال کریں جس میں اس قسم کے غلط مفہوم نکلے ہی نہیں تو زیادہ بہتر. مثلا وہ کہیں صرف سمعنا و اطعنا، نہ کہ سمعنا و عصینا. نمبر 2، اور کیا کہیں؟ اسمع، غیر مسمع کا لفظ چھوڑ دیں، صرف آپ ہماری بات سنیں. اور رائنا کے بجائے کون سا لفظ استعمال کریں؟ انظرنا، جیسا کہ پہلے سفارے کے اندر بھی اس کی تفصیل آئی تھی. لیکن اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت بھیجی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں ایمان لائیں گے الا قلیلا، مگر تھوڑے سے لوگ. آتا ہے کتابوں کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں صرف اور صرف 12 یہودیوں نے ایمان قبول کیا، کہتے ہو، جبکہ ہزاروں مشرکین نے ایمان قبول کیا. لیکن یہودی ایسی بدنصیب قوم کہ سب سے کم ایمان قبول کرنے والے یہی لوگ. پورے حیات طیبہ میں صرف 12 یہودی ایمان لا سکے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا. وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو ہم نے اتاری، بما نزلنا، اور یہ کتاب قرآن کریم تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے. اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو من قبل اس کے کہ ان نطمس وجوہا، ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں، فنردها علی ادبارها، انہیں گدی جیسا بنا دیں، او نلعنہم، یا ان پر لعنت کریں جیسا کہ ہم نے سنیچر والوں پر لعنت کی تھی. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہے گا. یہاں پر اہل کتاب کو کہا گیا اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہاری شکلوں کو مسخ کر دیں. اور یہ جو کان ادھر ہے نا، اس کو پیچھے، یہ ناک یہ ادھر،
اور اسی طریقے سے یہ گدی آگے کی طرف کر دی جائے، او فنردها علی ادبارها، گدی جیسا سپاٹ تمہارا چہرہ بنا دیں، یا پچھلا حصہ آگے اور اگلا پیچھے، جیسے تمہارے آبا و اجداد کی شکلیں مس کر دی گئی تھی، تمہاری بھی شکلوں کو مس کر سکتا ہوں میں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا جسے چاہے بخش دے۔ تم عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، تم عیسیٰ کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا جسے چاہے بخش دے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مقدس گردانتے ہیں؟ یزکون انفسهم، اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہے مقدس بنا دے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر کل قیامت کے دن دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کھجور کھایا ہوگا، کھجور کھانے کے بعد کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اس کی گٹھلی کے اندر ایک ریشہ سا ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا، اس ریشے کو بولتے ہیں فتیلہ عربی زبان میں۔ اس ریشے کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ فتائل اس کی جمع آتی ہے، پھر دھاگے کے لیے بھی مستقل بولا جاتا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے تو صحیح اللہ پر کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں۔ وکفی بہ اثما مبینا، یہی چیز کھلم کھلا گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والطاغوت اور طاغوت پر، ویقولون اور کہتے ہیں للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء یہ کافر لوگ، اہدی زیادہ سیدھے راستے پر ہیں، من الذین آمنوا سبیلا، ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے ایمان لایا۔ اہدی سبیلا، سیدھے راستے پر ہیں ایمان والوں کے مقابلے میں۔ جب غزوہ بنو قریظہ پیش آیا اور اسی طریقے سے احد وغیرہ پیش آیا، تو اس کے بعد کعب ابن اشرف باضابطہ طور پر بنو نذیر کے بعد غالباً ان کو جب جلا وطن کیا گیا، بنو قریظہ نہیں، بنو نذیر کے بعد جب انہیں جلا وطن کیا گیا، تو کعب ابن اشرف باضابطہ طور پر مکہ مکرمہ گیا اور وہاں پر مکہ کے لوگوں سے ان کو ابھارا جنگ کے لیے۔ 30 یہودی اور اسی طریقے سے 30 مشرکین، انہوں نے خانہ کعبہ کو پکڑ کر رسول اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متحدہ جنگ کرنے کا ایگریمنٹ کیا مشرکوں اور یہودیوں نے۔ اس موقع پر ابو سفیان نے ان سے سوال کیا، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تم یہ بتاؤ کہ ہمارا مذہب زیادہ درست ہے یا مسلمانوں کا مذہب زیادہ درست ہے؟ تو کعب ابن اشرف جانتا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہی صحیح مذہب والے ہیں، اور وہ بھی یہ جانتا تھا کہ مشرک راہ راست سے بھٹکے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، مردار کھانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود محض اس نے عناد و تعصب میں کیا کہا، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، تم سیدھے مذہب پر ہو، تو بھٹکے ہوئے ہیں جنہوں نے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ اولئک الذین لعنہم، جبت سے مراد بتوں کو ماننا، اور وہاں پر یہ بھی کہا گیا تھا ان سے کہ ہم تب تم پر بھروسہ کریں گے کہ تم یہودی بار بار دھوکہ دیتے ہو جب تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو گے۔ تو کعب ابن اشرف نے مکہ میں باضابطہ مشرکوں کے بتوں کو سجدہ کیا، محض اسلام دشمنی کے اندر۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، طاغوت ہر اس معبود کو کہیں گے جس کی اللہ کو چھوڑ کر اطاعت کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر جس کی پیروی کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بندگی کی جائے۔ طاغوت ہر اس شیطانی طاقت کو کہیں گے جس کی اللہ کو چھوڑ کر پیروی کی جائے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے؟ اگر ان یہودیوں کے لیے یہ بادشاہت میں سے کچھ حصہ ہوتا، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو تب نہ دیتے وہ لوگوں کو نقیرہ، تل برابر بھی۔ نقیرہ کسے بولتے ہیں؟ آپ نے کھجور دیکھا ہوگا، کھجور کو پیچھے سے ایک وہ ڈھکن سا ہوتا ہے، تچس تھود تلن تو شو اشمت، گٹھلی کو نہیں بلکہ کھجوری کو، پیچھے سے وہ پردہ سا ہوتا ہے، اس پردے کو ہم اوپر اٹھاتے ہیں، اس میں اگر آٹا ڈالا جائے کتنا آٹا آئے گا؟ بتائیے، 8 گرام ہی ہے، آٹے کے 2-4 ذرات آئیں گے۔ فرماتے ہیں یہ اتنے بخیل اور کنجوس ہیں کہ اگر اللہ ان کو بادشاہت دیتا نا تو یہ کھجور کیا جو اتنا سا حصہ ہے، اتنا بھی روئے زمین میں کسی کو رزق اور روزی نہیں دیتے۔ اردو میں اس کو بولتے ہیں تل برابر۔ ام یحسودون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں لوگوں پر اس
بنیاد پر کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، سو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بڑی بادشاہت دی. انہیں حسد یہ تھا، یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. ان بنو اسرائیل کو باضابطہ ان بنو اسماعیل کو کتاب کیوں دی گئی؟ بنو اسرائیل کے اندر کوئی یہ آخر پیغمبر کیوں نہیں آیا؟ بنو اسماعیل کے اندر کیوں آیا؟ تو اسی پر ان کو یہ حسد تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دشمنی کا رویہ اور عناد کا رویہ انہوں نے اختیار کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے بعض نے ایمان لایا. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ، بعض ایسے ہیں جو اس سے رکے رہے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کی آگ، دوزخ جو دہکتی ہوئی آگ ہے، ان کے لیے کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. کلما نضجت جلودہم، نضجہ کا لغوی معنی آتے ہیں پکنے کے، یہاں پر جلنا اور گلنا مراد ہے. جب جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، گل جائیں گی، بدلناہم جلودن غیرہا، تو ہم دوسری کھالوں سے ان کی کھالوں کو چینج کر دیں گے، بدل دیں گے، تاکہ وہ عذاب کا ذائقہ چکھتے رہیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ ہی کی ذات زبردست اور حکمت والی ہے. انسان کے اندر جو تکلیف سہنے کا اصلی مادہ ہے، کی جو طاقت ہوتی ہے، جو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ اس کھال کی بنیاد پر. کھال نہ رہے تو انسان پھر تکلیف محسوس نہیں کر سکتا ہے. یہ آج کل کی میڈیکل سائنس نے اس بات کو دریافت کیا، لیکن قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے اس چیز کو یہاں پر بیان کر دیا تھا. کلما نضجت جلودہم، جب جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ان کے جسم پر دوسری کھال چڑھائیں گے، تاکہ وہ تکلیف کا بار بار احساس کرتے رہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دن کے اندر 70,000 مرتبہ ان کی کھالیں جل جائیں گی، گل جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن ہی کے اندر ان کے جسموں پر 70,000 مرتبہ نئی نئی کھالوں کو چڑھائیں گے. لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. اللہم احفظنا من. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا، ان کے لیے ان باغات میں ہوں گی پاکیزہ بیویاں جن کو نہ حیض، نہ نفاس، نہ کوئی تھوک اور نہیں دوسری قسم کی کوئی گندگی ہوگی. وندخلہم، اور ہم ان کو داخل کریں گے ظلا ظلیلا، گھنے سایوں میں. گھنے سایوں میں حدیث میں آتا ہے کہ ان راکب لا یسیر فی ظل شجرہ، ایک سوار چلے گا جنت کے درخت کے سائے میں 100 سال تک، 100 عام، لیکن تب بھی جنت کے اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اتنے سایہ دار جنت کے درخت ہوں گے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم ادا کرو، تم دے دو امانتیں امانت کے اہل لوگوں کی طرف، الی اہلھا، سپرد کرو امانتوں کو امانت والوں کو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ بڑی ہی اچھی بات کی نصیحت کرتے ہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو فتح مکہ کے وقت، اس سے پہلے ایک بار زمانہ جاہلیت میں ہوا یہ تھا، اسلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہو گئے تھے، آپ نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہا تو خانہ کعبہ کی چابی ہوا کرتی تھی عثمان بن ابی طلحہ کے پاس. عثمان بن طلحہ کے پاس آپ نے عثمان بن طلحہ سے چابی مانگی یا خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہا، اس نے آپ کو داخل ہونے سے روکا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان وہ دن بھی کیا دن ہوگا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی، پھر جسے میں چاہوں اسے دوں اور جسے چاہوں روکوں. اس نے آگے سے کہا پھر وہ دن قریش کی ذلت کا ہوگا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ دن قریش کی عزت اور سربلندی کا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بہرحال داخل ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا، بعض روایات کے مطابق یہی عثمان خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے. آپ نے حضرت علی کو بھیجا اور اس کے ہاتھ سے وہ چابی لے لی اور پھر آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. خانہ کعبہ کے اندر سے بتوں کی تصویروں کو مٹایا گیا اور بعض روایت کے مطابق جو بت وہاں پر تھے ان کو گرایا گیا
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ طور پر بخاری کی روایت کے مطابق اندر 2 رکعتیں نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد آپ باہر نکلے. حضرت علی اور عباس نے تقاضا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خانہ کعبہ کی چابی ہمارے خاندان کو دے دی جائے. چونکہ خانہ کعبہ کی کوئی بھی خدمت یہ عرب کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوا کرتا تھا, تو کلید بردار ہونا یہ بھی بہت بڑا اعزاز تھا. اس پر یہ آیت اتری ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, تم یہ امانت کس کو واپس کر دو؟ جو اس کے مالک ہیں, جو اس کے اہل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلایا اور ان کو چابی حوالہ کر دی اور کہا کہ اب یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی, نہیں لے گا تم سے مگر وہی جو ظالم و جابر ہوگا. کہتے ہیں کہ آج تک یہ چابی اسی خاندان کے پاس موجود ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اس میں ایک اور مسئلہ بھی مستنبط ہوا, تم امانتیں امانت داروں کو, امانت کے اہل لوگوں کو سپرد کرو. اگر کسی کو آپ نے کوئی عہدہ دینا ہے, کسی کو کسی ذمہ داری سے آپ نے کسی کو کوئی ذمہ داری تفویض کرنی ہے, تو ایسے شخص کو دیجئے جو اس ذمہ داری کا اہل ہے. جو لوگ محض تعلق کی بنیاد پر, رشتہ داری کی بنیاد پر, رشوت کی بنیاد پر سرکاری ملازمتوں یا پرائیویٹ ملازمتوں میں لوگوں کو متعین کرتے ہیں کہ سمجھئے کہ ساری زندگی وہ جتنے گناہ کریں گے, یہ گناہ کس کو چڑھے گا؟ جس نے اس کی نااہل تعیناتی کی ہے. اور یہ لفظ اتنا جامع اور معنی ہے چونکہ امانت کہتے ہیں حقوق کی ادائیگی. اب وہ بندوں کے حقوق ہوں, اللہ کے حقوق ہوں, مالی حقوق ہوں یا غیر مالی حقوق ہوں, کسی بھی قسم کے حقوق ہوں, تمام تر حقوق کو انسان صحیح طریقے سے انجام دے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو. واولی الامر منکم, اور تم میں سے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی بات مانو, اولو الامر کی بات مانو. فإن تنازعتم فی شیء, اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے, فردوہ, تو معاملے کو لوٹاؤ کدھر؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر, یہی بہتر ہے. واحسن تأویلا, اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی اچھا ہے. اس آیت میں اطاعت کس کی؟ اللہ کی. اطاعت کس کی؟ رسول کی. اور اولو الامر سے مراد لیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے علماء اور فقہا کو, ابو ہریرہ نے عمرا اور حکمرانوں کو مراد لیا. اگر حکمران ایسے احکام کو نافذ نہ کریں جو اللہ کے احکام سے متصادم ہو, تو اس صورت میں ان کی اطاعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, لیکن اگر حکمران ایسے احکام جاری کریں جو قرآن و سنت سے متصادم ہو, تو اس صورت میں ان کی اطاعت و پیروی نہیں کی جائے گی. ایک چیز. دوسری چیز اس میں یہ بھی آئی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, وَأُولُو الْأَمْرِ سے کس کو مراد لیا یہ آپ کے سامنے آ ہی گئی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جاتا ہے, کسی بھی معاملہ, کوئی معاملہ تمہیں زندگی میں پیش آتا ہے, تو اس معاملے کا سب سے پہلے کہاں حل ڈھونڈیے آپ؟ قرآن کریم میں. قرآن میں اس کا حل نہیں ملتا تو پھر کہاں پر اس کا حل ڈھونڈیے آپ؟ حدیث رسول کے اندر. وَإِلَى وَالرَّسُولِ, اگر وہاں پر تمہیں نہیں ملتا تو پھر اس صورت میں کیا کیجئے آپ؟ قرآن و حدیث کے اندر جو نصوص موجود ہیں ان پر قیاس کر کے آپ ان کی نظائر ڈھونڈ کر, اس کی مثیل ڈھونڈ کر آپ اس کا جواب اور اس کا حل تلاش کیجیے, جیسا کہ آگے بھی آئے گا. فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. الم تر الى الذين يزعمون, کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں انہم آمنو, کہ وہ ایمان لے آئے اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی کتاب, وما انزل من قبلک, اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی. یریدون, وہ چاہتے ہیں, ان یتحاکموا الی الطاغوت, کہ وہ مقدمات لے جائیں طاغوت کے پاس. وقد امروا ان یکفروا بھی, حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں. ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا, اور شیطان چاہتا ہی ہے کہ ان کو دور کی گمراہی کے اندر مبتلا کرے. اس آیت کے اندر اور اگلے صفحات کے اندر جو آیتیں ہیں, اگرچہ ان کا شان نزول وہ بشر والا واقعہ جس کا میں نے کل آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو اس میں کردار تھا. بشر نامی منافق تھا اور ایک یہودی تھا, ان دونوں کا جھگڑا ہوا. یہودی نے کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس مقدمہ لے جائیں. بشر جو بظاہر مسلمان تھا اس نے کہا نہیں, کعب ابن اشرف کے پاس مقدمہ لے جائیں. بہرحال پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس مقدمہ لے جایا گیا. اللہ کے رسول نے معاملے کو سننے کے بعد فیصلہ کس کے حق میں کر دیا؟ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس پر اس نے کہا نہیں, ہم کعب ابن اشرف کے پاس جائیں گے. پھر آخر کار اس نے کہا نہیں, عمر کے پاس جائیں گے. جب حضرت عمر کے پاس پہنچے تو یہودی نے کہا کہ اس معاملے کا فیصلہ اللہ کے رسول کر چکے ہیں.
تو اس پر حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے, تلوار لائی اور اس کی گردن اڑا دی. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دیت تک کو چھڑوا دیا تھا کہ اس نے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی ہے لہٰذا نہیں مانا ہے تو یہ مباح الدم ہو گیا, اس لیے اس پر دیت بھی اس کے قتل کرنے کی وجہ سے حضرت عمر پر نافذ نہیں ہوگی. تو یہیں پر کہا گیا یہ منافقین جو بظاہر مسلمان ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کدھر لے جائیں, طاغوت کے پاس. یہاں عدالت کے اندر ایک مقدمہ پیش آیا, نفقے کا مسئلہ تھا. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق پڑ جائے تو جب تک وہ عدت کے اندر ہے, خواہ وہ 3 مہینے ہو یا اسی طریقے سے عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہو یا اسی طریقے سے وفات کے بعد تو وراثت لے لے گی اور یا اسی طریقے سے وضع حمل کی عدت ہو, عدت تک اس کو نفقہ ملے گا. عدت کے بعد وہ کہیں اور پر نکاح کر لے, شریعت یہ نہیں کہتی کہ ساری زندگی بیوہ بنی رہو. تو یہاں پر مقدمہ یہ پیش آیا, شریعت اس کو تا حیات پھر خرچہ نہیں دلاتی ہے. کس کے ذریعے سے؟ شوہر کے ذریعے سے. ایک عورت نے یہاں پر عدالت میں یہ جملہ کہا, جج صاحب میں قرآن و حدیث کے پاس یا کسی مفتی کے پاس اپنا مقدمہ لے کر نہیں گئی, مجھے آپ سے انصاف کی امید ہے اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں. اسی کو بولتے ہیں یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اپنے مقدمات کن کے پاس لے جاتے ہیں؟ شیطانوں کے پاس لے جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں. لہٰذا انسان کہیں پر بھی سہولت ڈھونڈنے کی غرض سے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس اپنے مقدمات لے جائیں اور اپنی مرضی اور منمانی کے مطابق اپنے مقدمات کا فیصلہ کرائیں, خواہ وہ وراثت کا مسئلہ ہو, طلاق کا مسئلہ ہو یا تجارت کا مسئلہ ہو. اگر کوئی انسان اس طریقے سے کسی کے حقوق دباتا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ طاغوت کے پاس اپنے مقدمات کو لے گیا, اور ایسے لوگ گمراہ ہیں, شیطان کے پیروکار ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب انہیں کہا جاتا آؤ اس چیز کے طرف جو اللہ نے اتارا, وَإِلَى الرَّسُولِ, اور رسول کی طرف, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ, آپ منافقین کو دیکھیں گے, يَصُدُّونَ, وہ گریز اختیار کرتے ہیں آپ سے مکمل طور پر, یعنی وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے مقدمات کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہو. فَكَيْفَ, تو کیا ہوگا اس وقت حال ان کا, اذا اصابتهم مصیبت, جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, بما قدمت ایدیہم, ان کی کرتوتوں کی وجہ سے, ثم جاؤک, پھر وہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں, یحلفون باللہ, وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, ان اردنا, ہمارا مطلب نہیں تھا, ہماری غرض نہیں تھی, ہمارا مقصد نہیں تھا, الا احسانا و توفیقا, مگر صرف بھلائی و توفیقا اور میل ملاپ, و توفیقا اور میل ملاپ. منافق ایک اصطلاح تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ان لوگوں کو کہتے تھے جو دل کے اندر کفر چھپا کے رکھتے تھے لیکن زبان سے کہتے تھے ہم مسلمان ہم مسلمان ہم مسلمان, لیکن دل سے وہ ایمان اور قرآن کو نہیں مانتے تھے. اولئک الذین یعلم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم, آپ ان سے اعراض اور بے رخی برتیے. وعظہم, آپ ان کو سمجھائیے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا, اور آپ کہیے انہیں ان کے بارے میں قولا بلیغا, مؤثر بات, بلیغا جو ان کے دلوں میں بات بیٹھ جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اور ہم نے نہیں کسی پیغمبر کو بھیجا مگر محض اس غرض سے تاکہ اس کی پیروی کی جائے اللہ کے حکم سے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم, اور اگر وہ جب اپنے آپ پر ظلم ڈھاتے ہیں آپ کے پاس آ جائیں, فاستغفر اللہ, پھر وہ اللہ سے معافی مانگے اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے. واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ, یقیناً وہ پاتے اللہ کو توبہ کرنے والے, اللہ تبارک تعالیٰ کو بخشنے والے, رحیماً بڑے مہربان. اس آیت میں ایک چیز آئی کہ اگر مومنوں سے گناہ سرزد ہو جائے اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور رسول بھی ان سے معافی مانگے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا معافی کی اب بھی کوئی سبیل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک بدو آیا اور روضہ رسول پہ کھڑا ہو گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کے پاس, اور یہ آیت پڑھی, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, کہ جب وہ اپنے آپ پر ظلم ڈھاتے ہیں پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں, وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور رسول بھی ان سے معافی مانگتا ہے, تو اللہ رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توبہ قبول کرنے والے ہیں اور ان پر مہربانی کرنے والے ہیں. تو باضابطہ اس نے جب یہ آیت پڑھی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ سے میری مغفرت کی سفارش کریں, آپ اللہ سے میری گناہوں کی بخشش کی سفارش کریں, تو باضابطہ قبر اطہر سے آواز آئی, قد غفر لک, تیرے گناہوں کو بخش دیا گیا. اور جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سب نے یہ آواز سنی. اس سے بہت سارے علماء نے اس بات پر استدلال کیا کہ آج بھی یہاں سے نہیں
بلکہ قبر اطہر کے پاس جا کر اگر کوئی شخص سلام پیش کرے اس طریقے سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ پر سلامتی ہو اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے گناہوں کی بخشش کیجیے، یہ درخواست کر لیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں گے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ پس آپ کے رب کی قسم وہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے حتی یحکموک، وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو فیصل نہ بنائیں، فیما شجر بینہم، اپنے باہمی نزاعات اور جھگڑوں میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر نہ پائیں وہ اپنے دل کے اندر کسی بھی قسم کی تنگی، مما قضیت، آپ کے فیصلے سے، ویسلموا تسلیما، اور وہ مکمل طور پر آپ کے سامنے خود سپردگی نہ کر لیں، آپ کے حکم کو دل و جان سے مان نہ لیں۔ اس آیت سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ اہل ایمان کو سب سے پہلے اپنے باہمی نزاعات اور جھگڑوں میں جو فیصلہ کرانا چاہیے وہ کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرانے کا مطلب کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت موجود ہے تو شریعت کے مطابق اپنا فیصلہ کرائیں۔ اسی سے فرمایا فقہا نے کہ جن ممالک کے اندر، جن ریاستوں کے اندر اسلامی حکومت نہیں اور مسلمان اقلیت کے اندر ہے، ان کو چاہے کہ وہاں پر باضابطہ اپنا ایک امیر المؤمنین منتخب کریں، امیر المسلمین منتخب کریں، اور اس کو واجب تک قرار دیا گیا، جیسے یہاں پر بھی امیر المؤمنین ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر اپنے اپنے علاقوں، اپنے اپنے ضلعوں کے اندر باضابطہ ایک دارالقضاء قائم کریں، جہاں پر مفتیان کرام کو بٹھایا جائے، اور پھر انہی کے ذریعے سے اپنے باہمی نزاعات کا حل کرائیں، خواہ وہ تجارت کے ہوں، وراثت کے ہوں، طلاق کے ہوں یا دیگر، انہی کے ذریعے سے اپنے نزاعات کو، جھگڑوں کو ختم کرائیں۔ یہاں پر بھی دارالفتہ ہر جگہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے اشرف العلوم میں، اس طریقے سے بلالیہ میں، اشرف اور سوپور میں، قاسمیہ میں، بانڈی پورہ میں، ہر جگہ موجود ہیں۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں نہیں جائیں گے، عدالت میں جائیں گے۔ عدالت کے بارے میں کوئی بتا رہا تھا کہ وہاں ایسے مقدمات جو پینڈنگ میں ہیں، تقریباً صرف طلاق ہی کے وہ 75,000 ہیں، پینڈنگ میں پڑے ہیں، جن کے فیصلے نہیں ہو رہے۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں دارالفتاؤں میں کہیں ایک بھی ایسا مقدمہ نہیں جو پینڈنگ میں ہو، ایک بھی، سب کے سب نقد فیصلہ۔ تو شریعت جو فیصلہ کرے اس کو کیا کر لیں؟ دل و جان سے تسلیم کر لیں، تب جا کر انسان مومن کامل ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر یہ چیز لکھ دیتے، فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اوی خروجو من دیارکم، یا نکلو تم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، تو وہ اسے نہ کرتے مگر تھوڑے سے لوگ، الا قلیل منہم، ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اور اگر کرتے وہ چیز جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، وہ اشد تثبیتا، اور زیادہ ثابت قدم رہنے کا باعث، وہ اشد تثبیتا، اور زیادہ ثابت قدم رہنے کا باعث۔ یعنی اگر ان منافقین پر یہ سزا نافذ کر دی جائے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکال کر جلا وطن ہو جاؤ، تو ان سزاؤں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا، او اقتلوا انفسکم، کہ تم جہاد کرو اور جہاد میں اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا ہجرت کرو، تو نہ وہ جہاد کے احکامات کی تعمیل کریں گے نہ ہی وہ ہجرت کریں گے، لیکن اگر تعمیل کر لیتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اگر یہ ان احکامات کی تعمیل کرتے تو ہم انہیں دیتے اپنی طرف سے بڑا اجر، مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں دکھلاتے سیدھی راہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہی ہیں وہ لوگ جو ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یعنی پیغمبر، والصدیقین، اور صدیقین، دین کی ہر بات کی تصدیق کرنے والے اور ان کو پہلے مرحلے میں سچا جاننے والے، والشہداء، اور ان کن کے ساتھ ہوں گے؟ شہداء کے ساتھ، والصالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، وحسن اولئک رفیقا۔ تو جو شخص، ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں دیکھتا ہوں بے چین و بے قرار ہو جاتا ہوں، گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کے دیدار سے سیراب ہوتا ہوں، گھر جاتا ہوں بے قرار ہو کر، پھر آپ کی مجلس میں آ کر آپ کا دیدار کرتا ہوں، مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے جنت میں، اونچے رتبے میں، اور اگر ہم جنت میں گئے بھی تو کہیں نچلے ٹھکانے میں، تو آپ کی فرقت، آپ کی جدائیگی مجھے جنت میں بہت ستائے گی۔
اس پر یہ آیت اتری من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ صحابہ فرماتے ہیں ساری زندگی مدینہ طیبہ کے اندر ہمیں بدر بھی فتح ہوا، ہمیں مکہ بھی فتح ہوا، ہمیں تبوک کی بھی فتح ملی، ہمیں بے شمار مال غنیمت بھی ملے، بنو قریظہ کے باغات بھی ملے، لیکن جتنی خوشی اس چیز کے ذریعے سے ہمیں ہوئی نہ کسی عید سے ہوئی نہ کسی دوسری چیز سے ہوئی۔ جب ہمیں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ کہاں پر ہوگا؟ اللہ کے رسول ہی کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی محبت کرنے والا بنائے تاکہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ساتھ مل جائے۔ وحسن اولئک رفیقا۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وکفی باللہ علیما، اللہ ہی کافی ہے جاننے کے لحاظ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کا سامان کرو۔ یہاں سے آگے جہاد کے احکامات۔ فانفروا، سو تم نکلو، صباتن، گروہ در گروہ، صبتن کی جمع صبات، گروہ در گروہ، او انفروا، یا نکلو تم اللہ کے راستے میں جمیعاً ایک ساتھ، یعنی دستوں کی شکل میں جہاد کرنے کے لیے نکلو، او انفروا جميعا، تھوڑی تھوڑی جماعتوں کی شکل میں نکلو، یا نکلو سارے ایک ساتھ کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے، جیسی ضرورت اسی لحاظ سے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، جو دیر لگائیں گے، تاخیر کریں گے جہاد میں نکلنے میں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ، انعم اللہ علیہ، تو کہتے ہیں یوں کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، اس لیے کہ جب انہیں مصیبت یعنی مسلمان شہید ہو گئے کچھ، میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے فضل پہنچتا ہے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ لوگ یوں کہتے ہیں منافقین، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ یا لیتنی، کاش کنت معہم، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹتا۔ فلیقاتل، حالانکہ اگر مومنوں کو کامیابی مل گئی تو ان کی کامیابی تمہاری کامیابی۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، پس لڑیں وہ اللہ کے راستے میں، الذین یشرون الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں کے خلاف، الذین یشرون الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے دنیاوی زندگی کو اختیار کیا آخرت کے مقابلے میں۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو بھی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، فیقتل، پھر وہ چاہے مارا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، یعنی غازی ہو یا شہید، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم انہیں اپنی جانب سے بڑا اجر دیں گے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا اس لائق کہ تم نہیں لڑتے ہو اللہ کے راستے میں، والمستضعفین من الرجال، اور نہیں لڑتے ہو ان کمزوروں کے لیے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، الذین یقولون، جو یوں کہتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریۃ، اے اللہ نکال تو ہمیں اس بستی سے، الظالم اہلها، جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی جانب سے کوئی نگہباں، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور بنا تو اپنی جانب سے ہمارے لیے کسی کو مددگار۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان کمزوروں اور ضعفاء لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں رہ گئے تھے، ہجرت نہ کر سکتے تھے، اور کہتے تھے کہ انہی میں سے میں اور میری والدہ بھی تھی، ہم صاحب ایمان تھے لیکن بچے تھے، ماں میری، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، دنیا سے آپ رخصت ہوئے، ابن عباس کی عمر محض 13 سال تھی۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، تو یہ بچے تھے، والولدان، اور ان کی والدہ عورت۔ تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ اور میں، ہم ان ضعفاء اور کمزوروں میں سے تھے جو جو مکہ سے ہجرت نہ کر سکے۔ تو اللہ نے اہل ایمان کو، جو مدینہ کے رہنے والے تھے، انہیں یہ حکم دیا کہ تم اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے خاطر جہاد کیوں نہیں کرتے ہو جو کہ کمزور ہیں زمین کے اندر، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں یا بچے ہوں، جو یوں کہتے ہیں خدایا ہمیں اس بستی سے نکال جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں۔ علماء نے لکھا کہ روئے زمین کے کسی بھی خطے میں اگر مسلمان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہو، اور دوسری جگہ کے مسلمان اس بات پر قادر ہیں کہ اپنی فوجی طاقت کے ذریعے سے ان مظلوموں کا باضابطہ طور پر ان کی مدد کر سکیں، تو اس ملک پر باضابطہ واجب اور لازم یہ ہے کہ ان کمزور مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد کریں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا
وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان، جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، سو اے مومنو تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، یقیناً شیطان کی تدبیر بڑی کمزور ہے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. مکہ میں مسلمانوں کو مستقل بار بار جہاد سے روکا گیا، مقابلے سے روکا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمزور تھے اور وہ چند گنے چنے مسلمان تھے، 30 40 50 یا 100 200. وہ کہاں مکہ کے ہزاروں مشرکوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے تھے. لہذا حکم کیا دیا گیا تھا؟ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکات دو. فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ واشد خشیہ، تو ان میں کی ایک جماعت اللہ سے ایسے ہی ڈرنے، لوگوں سے ایسے ہی ڈرنے لگی جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور کہنے لگے اے ہمارے رب آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، کیوں نہ ہمیں ڈھیل دے دی. لولا اخرتنا الى اجل قریب، ایک قریبی مدت تک. قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے دنیاوی ساز و سامان کم ہے. والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. 13 سال تک مکہ میں مسلمان مظلومیت کی زندگی بسر کرتے رہے، نہ دن کو سکون نہ رات کو سکون، مارے کھاتے رہے اور غربت کی زندگی گزارتے رہے. ہر وقت خوف و دہشت کا عالم اور کافروں کے ظلم کا سامنا. جب مکہ سے مدینہ میں آ کر انہوں نے چین کی سانس لی، چین کے 4 لمحات گزارے، تو ان پر جہاد فرض ہو گیا. اس وقت کچھ لوگوں نے کہا خدایا بڑی مشکل سے تو آرام کا موقع ملا تھا، آپ نے ہم پر کیا کر دیا؟ جہاد فرض کر دیا. اس پر اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، دنیاوی ساز و سامان اور راحت و آرام یہ تھوڑا، اور آخرت بہتر اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے. ولا تظلمون فتیلا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو، گھروں میں رہو یا میدان جنگ کے اندر، موت تمہیں آ کر ہی رہے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم کیوں نہ ہو مضبوط قلعوں کے اندر، برج ان کی جمع، مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو، موت تمہارے تقدیر میں ہوگی تو وہ آ کر ہی رہے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو اسے وہ آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے آئی. آپ کہہ دیجئے قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ فتح ہو یا شکست، اچھائی ہو یا برائی، وہ سب کے سب کس کی جانب سے ہوتی ہے؟ اللہ ہی کی جانب سے. فما لہؤلاء القوم، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، لا یکادون یفقهون حدیثا، کی بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، آپ کو جو بھی بھلائی پہنچتی ہے، خوشحالی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ، آپ کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، فمن نفسک، تو یہ آپ کی اپنی وجہ سے. وارسلناک للناس رسولا، یعنی ایک اصول بتلا دیا گیا، مصائب انسان پر آتے ہیں تو انسان کے اپنے اعمال کی بنیاد پر، اور بھلائی جو آتی ہے تو اصول کیا ہے، ادب کیا ہے، احترام کیا ہے کہ اس کو کس کی طرف منسوب کیا جائے؟ اللہ کی طرف. حالانکہ ابھی اوپر کہا تھا کل من عند اللہ، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے اور خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے، لیکن ادب یہ ہے کہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اور ادب یہ ہے کہ برائی کی نسبت انسان اپنے کم اعمالی کی طرف کرے. من یطع الرسول، اور اللہ وارسلناک للناس رسولا، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے لحاظ سے. من یطع الرسول، یہ نہیں کہا کہ ارسلناک للعرب، ارسلناک للقریش جیسا کہ پچھلی امتوں کے اندر ہوتا تھا، بلکہ کیا کہا؟ پوری انسانیت کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا رحمۃ للعالمین. من یطع الرسول، جو رسول کی بات مانے گا اس نے اللہ کی بات مانی. وہ لوگ جو صرف یوں کہتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں ہے اور حدیث کے حجت ہونے کے منکر ہیں، یہ آیت ان کے لیے باضابطہ طور پر ان کے خلاف ایک دلیل ہے. جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. فقد اطاع اللہ ومن تولی، اور جو شخص روگردانی اختیار کرے گا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر نگہبان بنا کر. ویقولون، یہ منافقوں میں سے ایک جماعت یوں کہتی ہے، طاعۃ، ہمیں آپ کا حکم قبول ہے. طاعۃ، ہمیں آپ کا حکم
قبول ہے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب وہ آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں، آپ کی مجلس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو رات کو مشورے کرتی ہے ان میں سے ایک جماعت آپ کی بات کے برخلاف، غیر الذی تقول، اس بات کے برخلاف جو وہ آپ سے کہتے تھے، اور پھر آپ کے پاس سے جب باہر نکلے تو وہاں کچھ اور بات، آپ کے سامنے آپ کی اطاعت و فرما برداری کے گن گاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم جان دیں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن جب آپ کے پاس سے یہ منافقین کی جماعت باہر نکلتی تھی تو بیت طائفۃ منہم، اور ہی مشورے مسلمانوں کے خلاف کس طریقے سے کیا کیا سازشیں انجام دی جائیں. واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہے ہیں وہ ساری چیزیں جن میں جو وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں. فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض اختیار کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ ہی کافی ہے کام بنانے کے لیے، وکیلا کام بنانے کے لیے. افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں پاتے وہ بہت زیادہ اختلاف، باہمی مضامین ایک دوسرے سے ٹکراتے، کہیں پر کچھ، کہیں پر کچھ، کہیں پر کچھ غلطیاں ہوتی. لیکن قرآن کو الف لام میم سے لے کر والناس تک دیکھ لیجئے، آپ اس میں کہیں پر بھی کوئی غلطی نہیں پائیں گے. افلا یتدبرون القرآن، کیا اس قرآن کے اندر غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت پر استدلال نہیں کرتے؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ، جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خوف کی، اذاعوا بِهِ، اذاعۃ سے ماخوذ، اس کو وہ عام کرتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ اس بات کو لے جاتے رسول کے پاس، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان لوگوں کے پاس جو ان میں صاحب اختیار ہیں، صاحب معاملہ ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تو تحقیق کر لیتے اس معاملے کی وہ لوگ جو ان میں سے بات کی تہ تک جانے والے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم سب شیطان کی پیروی کر لیتے، مگر تھوڑے سے لوگ. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے خرچے کے اضافے کا مطالبہ کیا، کہا کہ بنو قریظہ فتح ہو گیا، بنو نذیر فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، اور سارے کے سارے صحابہ جو ہیں اب عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں بھی خرچہ دیا جائے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ ایک ایک زوجہ مطہرہ کو 100 کوئنٹل کھجور دیا کرتے تھے. لیکن چونکہ اللہ نے آسودگی دے دی تھی، اس لیے کہا کہ جیسے صحابہ عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں، ہمارے بھی خرچات کے اندر اضافہ کیا جائے. بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام کو ان کا یہ مطالبہ ناگوار گزرا کہ پیغمبر کے گھر میں رہتے ہوئے دنیا دار بننے کی چاہت یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے اپنے آپ کو الگ کر دیا 1 مہینے کے لیے. جب آپ نے اپنے آپ کو الگ کر دیا تو لوگوں نے، کسی نے یہ افواہ مچا دی کہ آپ نے ساری کی ساری ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. آپ کے نکاح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ بھی تھی. تو حضرت عمر کا ایک ساتھی تھا، وہ حضرت عمر مدینہ سے دور عوالی میں رہتے تھے، 4-5 کلومیٹر 6 کلومیٹر دور عوالی ایک بستی تھی، ادھر رہتے تھے. تو ان کا وہ ساتھی دوڑتے دوڑتے وہاں پر پہنچا، دروازہ کھٹکایا، عمر عمر کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے اپنی ساری ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. وہ دوڑے دوڑے پہنچے مسجد نبوی کے اندر، تو دیکھا کہ واقعتاً سارے کے سارے صحابہ رو رہے ہیں، ایک ہی پریشانی کا عالم ہے. کیا ہو گیا؟ آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دی. بہرحال آپ کو پھر تھوڑی دیر کے بعد اجازت ملی، آپ اندر تشریف لے گئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے واقعہ آپ نے دریافت کیا کہ آپ نے واقعتاً ازواج مطہرات کو اجازت دی؟ آپ نے کہا طلاق دی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے کسی کو طلاق نہیں دی. حضرت عمر مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی بھی زوجہ مطہرہ کو طلاق نہیں دی، یہ صرف غلط فہمی. اس کو کہا گیا اذا جاءهم امر من الخوف او من الامن او الخوف اضاعوا به. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی خبر پہنچ جائے تو اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ بات کو پھیلانے کے بجائے پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا یہ سچ بھی ہے یا نہیں. اس سے آج کل کی میڈیا پر بھی آپ استدلال کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی خبر ہاتھ لگ جائے، تحقیق کیے بغیر ہی اس کو اتنا اڑاتے ہیں کہ کسی کی عزت تباہ ہو جائے، کسی کا گھر بار اجڑ جائے. بہت سارے کیسوں میں پوچھا گیا کچھ حکام لوگوں سے کہ آپ نے فلاں شخص کو بے گناہ کیوں پھنسا دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے، لیکن چونکہ بات میڈیا کے اندر آ گئی
اور یہ اب دلی تک بات پہنچ گئی، اب ہم اس کو چھوڑنے سے قاصر ہیں کہ کیس اتنا ہائی لائٹ ہو گیا بعض ضابطہ پریس کانفرنس کر کے ذریعے، اسی طریقے سے کہ اس پر دہشت گردی کا مقدمہ لگ گیا، ہتھیار نکالے گئے، وہ یہ فلاں فیصلہ، کہ اب اس کو چھوڑنے سے ہم عاجز و قاصر ہیں۔ تو میڈیا جب کسی چیز کو اتنا اچھالتا ہے کہ معمولی سا کسی کے پاس 2 کاغذ کا ٹکڑا نکل آیا اور اس کو کہا اس کے پاس AK-47 وہ یہ فلاں فلاں، اور بیچارے کی ساری زندگی اس کے 12 سال 20 سال جیل کے اندر تباہ کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اگر اسے رسول کے پاس بات کو لے جاتے یا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس معاملے کا اختیار ہے، مراد فقہا اور علماء یا حکام، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو وہ اس بات کی تحقیق کر لیتے جو اس میں وہ لوگ جو بات کی تہ تک جاتے ہیں۔ استنباط بولتے ہیں اصل میں کنویں کی تہ سے پانی نکالنے کو۔ اس سے ایک یہ چیز آئی کہ اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو اس مسئلے کا سب سے پہلے آپ حل کیسے نکالیں گے؟ قرآن و حدیث کے پاس جائیں گے۔ اگر آپ کو قرآن و حدیث کے پاس نہیں حل نکلتا ہے تو اس صورت میں آپ علماء اور فقہا کے پاس جائیں گے تاکہ وہ قیاس کے ذریعے سے، اجتہاد کے ذریعے سے اس مسئلے کا قرآن و حدیث کے نصوص سے حل نکال سکیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم شیطان کی پیروی کر لیتے مگر تھوڑے سے لوگ۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سو آپ اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے۔ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، آپ کو مکلف نہیں بنایا جاتا مگر صرف کس کا؟ اپنی ذات کا۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو آپ جہاد کی ترغیب دیجئے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے زور کو روک دے، کافروں کی یلغار کو روک دے۔ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا، اللہ زبردست ہیں یلغار اور جنگ کرنے کے لحاظ سے، وہ اشد تنکیلا، اور اللہ زبردست ہیں سخت ترین سزا دینے کے لحاظ سے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو بھی شخص اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس اچھی سفارش کا حصہ ہوگا، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، اور جو شخص یشفع شفاعتا سیئتا، کوئی بری سفارش کرے گا، یکن لہ کفل منہا، اس کے لیے بھی اس کی سفارش کا حصہ ہوگا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، کیا لکھا ہے اس کا ترجمہ؟ مقیتا کا اس میں ایک مسئلے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ایک مسئلے کا استنباط ہوتا ہے، کسی نے کسی کی سفارش کرنی ہو تو کیسی سفارش کرے؟ اچھی سفارش کرے۔ آج کل ووٹ ڈالتے ہیں لوگ، یہ ووٹ بھی ایک قسم کی سفارش ہے۔ اگر اچھی سفارش کر کے اچھا ووٹ ڈال کر اچھے حکمران کو منتخب کیا تو ٹھیک ہے، تمہیں اس کا ثواب ملے گا، اور غلط سفارش کر کے غلط ووٹ ڈال کر غلط حکمران کا انتخاب کیا تو اس کی بدعمالی، اس کے ظلم و جبر، اس کے سارے گناہوں کی سزا ووٹ دینے والے کو بھی قیامت کے دن ملے گی۔ من یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلام کی جائے کسی بھی قسم کی سلام تو تم سلام کا جواب دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بھی اچھے کلمات میں، أَوْ رُدُّوهَا، یا اسی کا جیسا جواب دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، سلام کی، السلام علیکم، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور صحابی آیا، اس نے سلام کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس کو جواب دیا ادھر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معلوم ہوا کہ سلام کی انتہا کہاں پر ہوگی؟ وبرکاتہ پر، اور سلام میں ابتدا کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور جو لوگ سلام میں پہل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرک سے بری ہیں، اور جو لوگ سلام میں پہل کرتے ہیں ان اول الناس، وہ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہیں، ان اول الناس باللہ ابدؤہم بالسلام، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسی ذات ہے کہ نہیں کوئی معبود بس صرف وہی۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، اللہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کریں گے قیامت میں، لا ریب فی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہوگا؟ صدق اللہ العلی العظیم۔